اب کرتے ہیں سٹارٹ اور F1 کا بٹن دبا دیں. بسم اللہ. لیں جی اب پروسیس شروع ہو گیا. اب دعا کریں کہ اللہ کرے کوئی آئی ڈیز وغیرہ آ جائیں یار، تاکہ ہماری محنت جو ہے وہ ضائع نہ ہو. سیشن آپ جتنا بڑا لگائیں گے نا، سوری راؤنڈ جتنا بڑا آپ لگائیں گے نا، اتنا ہی زیادہ آئی ڈیز کے چانسز ہوں گے. جو نیچے ہم نے ابھی لکھا تھا نا 500، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ راؤنڈ، تو وہ اگر آپ زیادہ لگاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ دفعہ یہ ٹرائی کرے گا. فار ایگزامپل اگر آپ 5000 لگاتے ہیں تو یہ 5000 دفعہ ٹرائی کرے گا، ہر ٹیب کو اوپن کر کے اس کے اوپر ایک نیو پاسورڈ لگا کے، یوزر نیم لگا کے، اور اس کو ٹرائی کرے گا. تو جتنی دفعہ زیادہ ٹرائی کرے گا، ظاہری بات ہے اتنی زیادہ ہی چانس ہوں گے آئی ڈیز آنے کے. تو کوشش کریں کہ آپ کم از کم جو ہے نا وہ 5000 کا راؤنڈ لگائیں، اس سے بہت زیادہ آئی ڈیز آئیں گی. 5000 کا راؤنڈ لگاتے ہیں تو آپ کی کم از کم میرے حساب سے اس پروسیس سے 24-25 تک آئی ڈیز آ جائیں گی، آسانی سے آ جائیں گی. یہ بہت تھوڑا سا ہے، ہو سکتا ہے چاند ایک آئی ڈی آ جائیں، آئی ڈیز اور آ گئی ہیں انشاءاللہ. ابھی مجھے پتہ چل رہا ہے، لگ رہا ہے کہ کچھ آئی ڈیز آ گئی ہیں. تو پتہ ہے کیا یار، میرے خیال میں ابھی اس کو پروسیس کو روک دیتے ہیں، اور آئی ڈیز چونکہ کچھ آ گئی ہیں ہمارے پاس، تو ان کا ہم اگلا پروسیس کمپلیٹ کر لیتے ہیں. میں اس کو یہاں پہ روک رہا ہوں. یہ لیں جی، میں نے اس کو یہاں پہ روک دیا. یہ کمانڈ اگر آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آئی ابھی تک، میں نے حالانکہ بڑی وضاحت کے ساتھ یہ کمانڈ آپ کو بتا دیا ہے، یہ کمانڈ کس طرح آپ نے بنانی ہے. پھر بھی اگر آپ کو کمانڈ کی سمجھ نہیں آئی تو کوئی مسئلہ نہیں، میں آپ کو کمانڈ کی فائل دے دوں گا. اسی طرح بالکل سیم فائل آپ نے وہ وہاں پہ ڈالنی ہے. وہ کس طرح ڈالنی ہے، یہاں پہ کی بورڈ کو اوپن کرنا ہے. کی بورڈ کو اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ جب آپ کلک کریں گے تو آپ کا جو پی سی کیری ہے وہ کھل جائے گا. آپ جہاں بھی کمانڈ پڑی ہوگی وہاں پہ آپ نے سلیکٹ کر کے اوپن کر لینی ہے، تو ساری کی ساری کمانڈ یہاں پہ اس کی آ جائے گی. تو وہ آپ کر لیں. یہ بھی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، یہ بھی یہ بچ گئی ہمارے پاس، یہ بچ گئی، یہ بچ گئی، اور یہ بچ گئی، اور یہ بھی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. یہ 4 آئی ڈیز ہمارے پاس آ گئی ہیں تھوڑے سے ٹائم میں. اوکے، اب ہم کیا اسٹارٹ F1. ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گیا. اب جناب کیا کرنا ہے، پھر اس کو ڈیلیٹ کریں، پھر ڈیلیٹ کریں، پھر ماؤس کوآرڈینیٹ، اور پھر جناب آپ یہاں پہ کلک کر دیں. اب سٹارٹ. ٹھیک ہے جی، اب کیا ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آج کی یہ ویڈیو پی سی کلوننگ کے حوالے سے ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تقریباً ساری بات پی سی کلوننگ کے حوالے سے کافی چیزیں ایسی بتا دوں گا جو میں بھی کہ آپ کو پہلے نہ پتہ ہوں. اور میں نے آج کی اس ویڈیو میں پورا اس کا پنڈورا باکس ہی کھول دینا ہے کہ یہ ہوتی کیسے ہے کلوننگ، کیسے یار آئی ڈیز آ جاتی ہیں، کیسے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ نا کوئی ہیکنگ وغیرہ ہے. پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ کوئی ہیکنگ ویکنگ نہیں ہے. یہ آئی ڈی کو بس کریک کیا جاتا ہے، ان کے پاسورڈ، ان کا یوزر نیم پاسورڈ جو ہے نا وہ کریک کیا جاتا ہے، اور یہ ایک آٹو طریقے سے کچھ ایکسٹینشن کے ذریعے کیا جاتا ہے.
تو اگر آپ یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھ لینا تو آپ کے ذہن میں یہ سارا جو ہے نا یہ کلیئر ہو جائے گا معاملہ کہ بیسیکلی اس کے پیچھے سین ہے کیا. تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ہر سٹیپ میں آپ کو تھوڑا تھوڑا وضاحت کے ساتھ بات کو سمجھاتا جاؤں، اور آپ اس کی ساری جب تھیم کو سمجھ جائیں گے نا تو آپ کی ذہن سے یہ سارے ہوا جو ہے نا یہ بالکل ختم ہو جانا ہے. اور بیسیکلی اصل میں آج کل ایک سیٹ اپ چل رہا ہے، شیئرنگ سیٹ اپ ایف بی کے حوالے سے، تو اس کے لیے آئی ڈیز کافی ساری بائی کرنی پڑتی ہیں. آئی تھنک کوئی سینکڑوں کے حساب سے 100 200 400 500. تو یار اتنی آئی ڈیز بائی کرنا تھوڑا ایک عام بندے کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. تو یہ اگر آپ ویڈیو دیکھ لینا، ویسے اور بھی لوگوں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس حوالے سے تھوڑا اپنے نالج کے حساب سے اور وضاحت کے ساتھ آپ کو بات سمجھا سکوں. تو اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں تو انشاءاللہ آپ خود آئی ڈیز نکالنی شروع کر دیں گے اور آپ کو یہ مطلب اتنا بڑا خرچہ کرنا نہیں پڑے گا. خیر چلیں، زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتے آپ کا اور بات کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا کیا چیزیں آپ کو اس کے لیے ریکوائرڈ ہوں گی. اور اس سے پہلے یار اگر آپ نے نا میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کر دیجیے گا. ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے، تبھی آپ کو بات سمجھ آئے گی. مزید یہ کہ انشاءاللہ آپ کو میں کامنٹ باکس میں بھی اگر آپ کچھ پوچھتے ہیں تو بتا دوں گا. اچھا، اس کے لیے کیا کیا چیز چاہیے ہوں گی آپ کو، وہ میں نے ایک لسٹ بنا کے رکھی ہوئی ہے، میں آپ کے سامنے یہ وضاحت کر دیتا ہوں. سب سے پہلے جناب آپ کو کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ کی ضرورت ہوگی. موبائل پہ یہ کام نہیں ہوگا. موبائل کے لیے ایک الگ چیز ہوتی ہے، ٹرمیکس نام کا ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے، اس سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے. یہ جو طریقہ کار ہم آپ کو بتا رہے ہیں یا آج میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ موبائل یا لیپ ٹاپ پہ ہی ہوگا. اچھا، اس کے بعد جناب دوسری چیز ہے انٹرنیٹ کنیکشن، جو کہ آپ کو موبائل کا چاہیے، سم والا کنیکشن چاہیے. جیز کا سم کا یوز کر لیں، زونگ کا یوز کر لیں، ٹیلی نار کا یوز کر لیں، آپ یو فون کسی کا بھی یوز کر لیں، لیکن وائی فائی والا جو ہے نا پی ٹی سی ایل والا وہ کام نہیں کرے گا. میں نے اس پہ کوشش کی تھی، کافی کوشش کے بعد کچھ 4-5 آئی ڈیز آئیں اور ان میں سے بھی کچھ چیک پوائنٹ پہ چلی گئیں، کچھ بلاک ہو گئیں، تو ایک آدھی بچی. تو میں آپ کو کہوں گا کہ اس پہ آپ ٹرائی نہ ہی کریں تو اچھا ہے، آپ کوئی سا بھی کنیکشن یوز کر لیں. اور اس یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بھی ٹپ بتا دوں، بڑی زبردست ٹرک ہے. اگر آپ کے پاس موبائل میں 2 سمز ہیں اور دونوں پہ انٹرنیٹ چل رہا ہے تو آپ ہر بار کلوننگ میں، یعنی جب آپ ایک راؤنڈ لگائیں یا ایک بار آپ کلوننگ کریں تو دوسری بار آپ دوسرے کنیکشن سے ٹرائی کریں. اس سے آئی ڈیز بہت زیادہ آئیں گی. یہ بھی ایک ٹرک ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی. اچھا، اس کے بعد جناب تیسرے نمبر پہ ہے آپ کو چاہیے جناب فریش کروم پروفائل. آپ اگر آپ کے پاس پہلے کروم کی یوز کر رہے ہیں آپ اور کوئی پروفائل ہے تو آپ ایک فریش پروفائل بنائیں، اس پہ آپ ٹرائی نہ کریں اور ہر بار کوشش کریں کہ اس کی ہسٹری ڈیل کر دیں. اچھا، اس کے بعد جناب ایک سافٹ ویئر ہے آٹو کی بورڈ. آٹو کی بورڈ آپ کو انٹرنیٹ سے ایزیلی مل جائے گا، اور اس کے علاوہ اگر آپ اس کو آپ کو نا وہ چاہیے ہوگا رجسٹر کرنا ہوگا، تو رجسٹریشن کی بھی آپ پریشانی نہ لیں، وہ میں آپ کو اس کی دے دوں گا. اس کے علاوہ جناب اور چیز چاہیے، فیک فلر ایک ایکسٹینشن ہے. فیک فلر کیا کام کرتی ہے ابھی آپ اس کا بس نیم ایکسٹینشن کا میں آپ کو بتا دوں، پھر جب اس کو یوز کرنے لگیں گے تو میں ان کی پیچھے اصل تھیم بھی بتاؤں گا، ان کے پیچھے اصل میں سسٹم کیا کام کرتا ہے اور یہ سب کچھ کیسے کام کرتی ہیں ساری ایکسٹینشنز، اور کیسے آئی ڈیز کو نکال کے آپ کو دیتی ہیں. یہ میں ایک ایک سٹیپ انشاءاللہ آپ کو سمجھاؤں گا. اور اس میں فیک فلر ہے، دوسرے نمبر پہ سیشن باکس ہے، اور یہ جناب لسٹ اوپن ٹیب ہے، اور یوزر ایجنٹ سوئچر ہے، اور پرو ٹیب. یہ دونوں ہیں تو ٹیبز کی ہی ایکسٹینشن، لیکن دونوں کا کام الگ الگ ہے. اس کے علاوہ ری لوڈ آل ٹیبز. سب سے پہلے فریش پروفائل میں نے پہلے بنا کے رکھی ہوئی ہے تاکہ ٹائم ویسٹ نہ ہو. تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی. کوئی سا بھی نام رکھ لیتے ہیں، ٹیسٹ چلیں 4 ڈن. چلیں جی اب سٹارٹ کرتے ہیں. تو ایک منٹ، سب سے پہلے جناب کیا کرتے ہیں کہ ایکسٹینشنز ہی لگا لیتے ہیں.
یہاں سے یہاں پہ چلے جاتے ہیں، ایکسٹینشنز فائنڈ کرنی ہے ہم نے. اچھا جی، فیک فلر سب سے پہلے کر لیتے ہیں جناب فیک فلر. یہ ہو گیا جی، پھر ایکسٹینشن پہ آ جائیں. اچھا، سیشن باکس جو ہے نا وہ فری والا کام نہیں کرے گا. یہ ایک ایکسٹینشن جو ہے یہ پیڈ ہے، اور یہ پیڈ ایکسٹینشن بھی میں آپ کو دے دوں گا، اس کی بھی آپ ٹینشن نہ لیں. تو وہ میں جو ہے میرے پاس جو پیڈ پڑی ہے میں وہاں سے کروں گا. تو ابھی دوسری ایکسٹینشنز کر لیتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ لسٹ اوپنڈ، لسٹ اوپنڈ ٹیب. نہیں یہ نہیں ہے، سوری. کیا سوری، ٹیب. یہ ہے جی، یہ ایکسٹینشن آپ دیکھ لیں، یہ آپ نے کرنی ہے. میں بھی کہ اس میں کچھ اور بھی نکل آئیں. تو اس کے بعد ایک اور ہے جی پرو ٹیب. یہ نیچے آ گئی ہے پرو ٹیب. یہاں سے اگر آپ کو نہ ملے تو آپ نے یہاں سے پرو ٹیب کر کے کیا یار ملا کے لکھنا ہے، پرو ٹیبز ہے. یہ آ گئی پرو ٹیبز، تو یہ بھی آپ نے ایڈ کر لینی ہے. اچھا، ہو گئی میرے خیال میں. یہ سیشن باکس رہ گیا. ہاں ایک چیز رہ گئی، سوری. اچھا، یوزر ایجنٹ سوئچر، یہ ایک ایکسٹینشن، یہ والی، یہ دو ہے نا فار کروم، اور یہ دوسری نمبر پہ یہ آپ نے کرنی ہے. اس کے پیچھے بھی کیا سین ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. یہ کیوں کرتے ہیں، یہ آج کل لیٹسٹ ایک ٹیکنیک یوز ہو رہی ہے. یہ کیا کام کرتا ہے، اس کو کیوں یوز کیا جاتا ہے، اس کا میں آپ کو ایک مختصر سا بات یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ اس کے یوز کرنے سے آئی ڈیز ذرا زیادہ آتی ہیں. اب پرانا طریقہ کار جو ہے نا وہ اتنا کامیاب نہیں ہے، اس کو یوز کرنے سے زیادہ آتی ہیں. اور کیوں آتی ہیں یہ بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا. ابھی آپ اس کو جسٹ انسٹال کر لینا، پھر آگے چل کے بتاتے ہیں. اس کی ہر ایک چیز کی میں آپ کو وضاحت کر کے بتاؤں گا کہ کیا کون کون سے ٹول کس کس طرح ورک کرتا ہے اور کیسے وہ آئی ڈیز فائنڈ کرتا ہے. اچھا، ایک یہ ہو گیا جناب. اس کے بعد ایک اور چیز کر لیں آپ، ریلوڈ آل ٹیبز، یہ والی. ہر ایکسٹینشن کو آپ دھیان سے دیکھ لیں کہ یہی ایکسٹینشنز آپ نے کرنی ہے اور کوئی ایکسٹینشن نہیں کرنی. بس اتنی ہی ایکسٹینشنز آپ کو چاہیے. کی بورڈ چاہیے آپ کو. آٹو کی بورڈ کے لیے آپ کیا کریں کہ آپ اس کے گوگل میں لکھیں آپ آٹو کی بورڈ 9.0. تو یہ سائٹ اوپن ہو جائے گی، یہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. اس کے بعد رہ جائے گی اس کی کی، تو وہ کی میں آپ کو دے دوں گا جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بولا ہے. میرے پاس یہ ڈاؤن لوڈ ہے اور انسٹال بھی ہوا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ نیچے. تو مجھے تو اس کو انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کر لیں، یہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں پھر انسٹال کر لیں. اچھا جی، یہ ہو گیا. یہاں سے نا سب کو کر لیتے ہیں یہاں پہ. اچھا، رہ گئی بات جناب
اب ایک چیز رہ گئی ہماری، اور وہ کیا ہے جناب؟ وہ ہے سیشن، او سوری یار کہاں گیا، ہاں لوڈ، یہ لیں، یہ سیشن باکس بھی میں نے اس میں لگا دیا، اور یہ پیڈ ہے یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں، یہ میں آپ کو دے دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب بس آپ کام کرنے والے بنے یار، انشاءاللہ جو بھی ضرورت ہوگی میں آپ کو دے دوں گا، اور جو بھی آپ کو میرے نالج میں جو ہے میں انشاءاللہ اس میں آپ کی ضرور ہیلپ کروں گا۔ اچھا اس کے بعد جناب اب آ جاتا ہے کام، فیک فلر کی سیٹنگ پہلے کر لیتے ہیں۔ فیک فلر کی سیشن باکس جو ہے نا، اس کو پہلے اوپن، ایک منٹ یار وہ سیشن باکس کو یہاں پہ پین کر دیتے ہیں۔ اچھا سیشن باکس کو پہلے اوپن کر کے اس کی پہلے کر لیتے ہیں سیٹنگ۔ سب سے پہلے جب آپ اوپن کریں، اس پہ کلک کریں گے نا، تو یہاں پہ ایز اے گیسٹ آپ کر لیں، رجسٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کلوز کر کے یہ اوپر 3 ڈاٹس والے نشان پہ کلک کر کے، سوری لائنوں والے، اور سیٹنگ میں چلے جائیں۔ سیٹنگ میں چلے جانے کے بعد آپ نے ان کو آف کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو سادہ سا کام ہے، کوئی نہیں۔ اب اس کو، اب دوسرے نمبر پہ آتا ہے فیک۔ سیشن باکس ہے کیا چیز، یہ ایکسٹینشن کیا کام کرتی ہے، اب میں تھوڑا سا اس کی وضاحت کر کے پھر آگے چلتے ہیں۔ سیشن باکس بیسیکلی اگر آپ نارملی ٹیبز کھولتے ہیں نا، کسی بھی کروم پروفائل میں جا کے نارملی 3 4 5 ٹیبز کھول دیتے ہیں، تو ہر ٹیب کی ہسٹری اور ہر ٹیب کا جو ڈاٹا ہے، اس پہ جو بھی آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپس میں اس کی شیئر ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ سیشن باکس نہیں یوز کرتے، آپ ویسے ہی 5 یا 1 سے زیادہ 2 ٹیبز کھول کے دونوں میں آپ فیس بک کا کوئی اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں، تو فیس بک والے فوراً آپ کے وہ اکاؤنٹس بین کر دیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مطلب ان کے حساب سے ایک بندہ جو ہے وہ 2 اکاؤنٹس، 1 سے زیادہ اکاؤنٹس نہیں یوز کر سکتا، بیسیکلی الاؤ نہیں ہے یہ فیس بک میں۔ تو اس حوالے سے وہ آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتے، اور جیسے ہی ان کو پتہ چلے گا کہ یار یہ ایک ہی بندہ لگا ہوا ہے، مختلف ٹیبز میں کام کر رہا ہے، تو وہ تو آپ کے سارے اکاؤنٹس بین ہو جائیں گے۔ اس طرح تو کام نہیں چلے گا۔ سیشن باکس ہر ایک ٹیب میں ایک الگ ہی سیشن فراہم کرتا ہے، گویا کہ آپ اکاؤنٹس کو ہر الگ الگ کمپیوٹر میں آپ اوپن کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے آپ کی جو ہے یہ پروسیس سارا سیکیور رہتا ہے۔ تو یہ سیشن باکس کا فائدہ ہے آپ کو، کہ وہ اس میں جتنی بھی ٹیبز کھلیں گی وہ ہر ایک کی الگ الگ اپنی پرسنل وہ ہسٹری ہوگی۔ تو یہ ضروری ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا، ورنہ آپ کی ساری جو ہے وہ محنت اس پہ پانی پھر جانا ہے۔ تو سیشن باکس بہت امپورٹنٹ ہے، یہ آپ اس کو پیڈ ہی لے لیں، اور مجھے سے لے لیں، میں آپ کو دے دوں گا۔ اچھا اس کے بعد جناب آ گیا، یہ تو آپ کی سمجھ آ گئی آپ کو اس کی بات۔ اب آ جاتی ہے جناب یہ فیک فلر۔ فیک فلر کی کیا کہانی ہے، فیک فلر کے پیچھے کیا جو ہے یہ سین ہے، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ ایک ایسی ایکسٹینشن ہے جو کہ آپ کے لیے ایک فیک قسم کا ڈاٹا کریٹ کرتی ہے۔ جب بھی آپ ٹیب اوپن کرتے ہیں، فیس بک اس میں اوپن کرتے ہیں، اس کے اندر ایک فیک ٹائپ نمبر، آپ اس کو ایک فارمیٹ دے دیتے ہیں۔ یہاں پہ میں آپ کو دے کے دکھاتا ہوں۔ یہ پاسورڈ سب سے پہلے تو آپ ریموو کریں نا، سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، یہ پاسورڈ ریموو کر کے سیو کر لینا ہے، کیونکہ ہم نے ہر ایک ٹیب میں، ہر ایک سیشن میں جو ہم نے فیس بک اوپن کرنی ہے، اس کو ایک ہی پاسورڈ نہیں دینا۔ یہاں پہ آپ جو بھی پاسورڈ دیتے ہیں نا، وہ ہر جگہ پہ یہی پاسورڈ لگاتا جائے گا۔ تو ہم نے پاسورڈ نہیں دینا، یہ والا فکس پاسورڈ نہیں دینا، ہم نے ہر دفعہ نیا پاسورڈ ڈالنا ہے۔ تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے، یہ سیو کر لیا آپ نے، سیو کرنے کے بعد کسٹم فیلڈ میں چلے جائیں۔ کسٹم فیلڈ میں چلے جانے کے بعد، اچھا یہاں پہ جناب آپ کو ای میل کا ملے گا۔ ای میل کا سیشن یہ ہے کہ ای میل میں وہ فیک ای میل بناتا ہے، لیکن ہمیں ای میل سے نہیں، ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیں فون نمبر سے سارا کچھ کرنا ہے۔ تو ہمیں ایک نمبر چاہیے۔ اب یہاں پہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلی فون نمبر، یہ آپ کو ایکس ایکس نظر آ رہے ہیں، یہ ایک فارمیٹ ہے اس کی۔ آپ اس کو تھوڑا سا ایک آئیڈیا دے دیتے ہیں کہ یہ نمبر لو، اور اس کے آگے تم نے فیک نمبر بنا کے ہر بار، ہر سیشن میں،
ہر ٹیب کے اوپر ایک نیو نمبر بنا کے ڈالنا ہے. فیک فلر کا بیسیکلی یہی کام ہے کہ یہ ہر ٹیب پہ ایک نیو نمبر کریٹ کر کے فیک وہ ڈالتا ہے. بس اس کا یہی کام ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے جناب، ہم کرتے ہیں، ہم انڈین آئی ڈی کے لیے ٹرائی کرتے ہیں. یہاں سے آپ انڈین آئی ڈی کے لیے بھی ٹرائی کر سکتے ہیں، پاکستانی کے لیے بھی ٹرائی کر سکتے ہیں، اور بھی اگر آپ کوئی کرنا چاہیں تو +91 ایک تو یہ ہوگا، یہ کوڈ ہو گیا، کنٹری کوڈ ہو گیا انڈیا کا. اچھا، اس کے بعد ایک میں یہاں پہ آپ کو ایک اور بات بھی وضاحت کر دوں، ایک بات کی کہ ہر موبائل آپریٹر جو ہوتا ہے اس کا پہلے 2 ڈیجٹس، زیرو کو تو آپ نکال دینا، جب کنٹری کوڈ لگاتے ہیں تو زیرو تو یوز ہی نہیں ہوتا. جیسے اگر 0300 والا نمبر ہے تو اس میں کنٹری کوڈ لگایا تو زیرو نہیں لگتا، 300 سے شروع ہوگا. تو ہر موبائل آپریٹر، جتنے بھی موبائل آپریٹرز ہوتے ہیں، چاہے وہ انڈیا کے ہوں چاہے پاکستان کے ہوں، ان کے پہلے زیرو نکال کے پہلے 2 ڈیجٹس جو ہوتے ہیں نا وہ فکس ہی ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ جیز لے لیں تو جیز کے جتنے بھی نمبر ہوں گے، زیرو نکال کے 30 جو اس کا ہے فکس ہوگا، وہ چینج نہیں ہوگا. اسی طرح زونگ کا لے لیں تو زونگ کا جو 31 ہے تو 31 چینج نہیں ہوگا. تو اسی طرح پھر مطلب 32 آ جاتا ہے، 33 آ جاتا ہے، 34 آ جاتا ہے. تو مختلف آپریٹرز کے مختلف نمبر فکس ہوتے ہیں. تو ہم نے پہلے 2 نمبر جو ہے نا وہ فکس ہی رکھنے ہوتے ہیں، ان کو چینج نہیں کرنا. انڈیا میں بھی یہی ہے. تو مختلف ریجنز کے حوالے سے، مختلف علاقوں کے حوالے سے ان کے جو آپریٹرز ہیں ان کے الگ الگ نمبر ہیں، اور ان کے پہلے 2 ڈیجٹس فکس ہی ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم ایک ہے 99 یہ یوز کر لیتے ہیں. 99 ہے، 98 ہے، 95 ہے، 77 ہے، 75 ہے. تو آپ مختلف ٹرائی کرتے رہیں. ہر ایک آپریٹر کے لوگ نمبر یوز کر رہے ہوتے ہیں. جیسے یہاں پہ کچھ لوگ زونگ کے یوز کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ٹیلی نار کے یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح یہ ایک ٹیکنیک ہوتی ہے. اب 99 ایک ہم نے فکس کر لیا. اب اس کے آگے جو ہے وہ نمبر چینج ہوں گے. جیسے 30 کے آگے اگر جیز کا ہے تو 30 کے آگے نمبر چینج ہوتے جائیں گے. زونگ کا ہے تو 31 کے آگے نمبر چینج ہوتے جائیں گے. اسی طرح 99 ان کا ایک آپریٹر کا، کسی آپریٹر موبائل آپریٹر کا کوئی کوڈ ہے، 99 فکس ہوگا. آگے ہوگا جناب اگلا جو نمبر ہے وہ ہم نے ایکس دبانا ہے، 8 کر دینے، 1 2 3 4 5 6 7 8. اب یہ ایکس سے مراد یہ ہے کہ ہم فیک فلر کو بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ ہر دفعہ نمبر چینج کر کے لگاؤ تاکہ کسی نہ کسی کے نمبر میچ کر جائے. امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی اور فیک فلر کا کام سمجھ آ گیا ہوگا. اچھا، یہ کر کے اب ہم اس کو کاپی کر لیتے ہیں. یہ یار میک شور کہ یہ 8 ہی ہیں نا، 1 2 3 4 5 6 7 8. ہاں جی. تو اب اس کو ہم نے کاپی کر کے سیو کر لیا. اب آ جاتے ہیں اگلے سٹیپ میں. یہاں پہ ایک ٹیلی فون کا ہوگا، اس پہ بھی جا کے آپ یہی چیز پیسٹ کر دیں. یہ جی پیسٹ کر دیا ہم نے اور یہاں پہ سیو کر دیا. بس جی فیک فلر کا یہ کام کمپلیٹ ہوا. اچھا، اب یہاں تک جو کام تھا یہ تو سارا ہو گیا مکمل. اب آ جاتے ہیں جناب اگلے سٹیپ پہ کہ ہم نے 2 سیٹنگ ایکسٹینشنز میں جا کے کرنی ہے. وہ کہاں پہ جناب؟ یہ ایکسٹینشن میں چلے جائیں. یہاں پہ کی بورڈ شارٹ کٹ یہ ہم کریں گے جناب. سب سے پہلے تو ہم کریں گے سیشن باکس کی سیٹنگ. یہ کنٹرول X کر دیں گے ہم، تاکہ کنٹرول X کمانڈ سے نیو سیشن اوپن ہوتا رہے. یہ ہم کنٹرول X ہم کیوں کر رہے ہیں؟ نیو سیشن کے لیے کر رہے ہیں. یہ کمانڈ نیو سیشن کے لیے یوز ہوگی تاکہ اس سے نیو سیشن کی بورڈ میں یوز ہوگی یہ. اچھا، اس کے بعد فیک فلر کی بھی ہم سیٹنگ کر لیتے ہیں. فیک فلر میں ہم کروم کے لیے فل آل ان پٹس، یعنی جتنی بھی ان پٹس ہیں ان کے لیے ہم ایک کمانڈ ترتیب دے دیتے ہیں. ہم کنٹرول F کی کمانڈ بنا لیتے ہیں. مطلب یہ کہ ہمیں بار بار فیک فلر پہ کلک کرنے کی ضرورت نہیں ہے آٹو کی بورڈ میں. وہ آگے میں آپ کو بات سمجھا دوں گا. بس ایک کمانڈ ڈالنے کے فیک فلر کی جتنی بھی فلنگ ہیں وہ آٹومیٹکلی اس کمانڈ سے ہوتی رہیں گی. لے جی، اب یہ کام تو ہو گیا ایکسٹینشنز والا. اب آتے ہیں کلوننگ کی طرف، آئی ڈیز کی طرف. اچھا، اس سے پہلے نا کچھ اور کام کر لیتے ہیں.
کہ کچھ بک مارکس بنا لیتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بک مارک میں جائیں اور شو بک مارک کر لیتے ہیں. اچھا اب ایک یہاں پہ کلک کریں، یہاں پہ ایف بی لاگ ان، اور یہاں پہ فری ڈاٹ فیس بک ڈاٹ کام یہ آپ کر لیں. اچھا آپ نے اس کو ایسے نہیں رہنے دینا، بلکہ یہاں پہ ایک آپ نے ایک اور کام کرنا ہے. کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے کوئی بھی یہاں پہ نمبر ڈال دینا ہے. مثال کے طور پہ 0300 کوئی سا بھی اب نمبر اپنی طرف سے کچھ بھی بنا کے ڈال دیں. یہ میں نے ایسے ہی بس ڈال دی ہے نمبر. اس کو لاگ ان کریں. لاگ ان کریں گے تو یہ لال پٹی اوپر آ جائے گی. یہ آپ اس طرح کا کر کے اس کو آپ نا کاپی کر لیں اور اس ایکسٹینشن کو ایڈٹ کر لیں. یہاں سے ایڈٹ ہو جائے گی اور یہاں سے اس کو پیسٹ کر کے سیو کر لیں. جب بھی یہ کھلے گی نا تو یہ اس طرح کھلے گی. ٹھیک ہے، تو بس ایسے ہی کرنا ہے آپ نے. اچھا یہ ہو گیا جناب. اب ایک اور بک مارک بنائیں. بک مارک بنانی ہے جناب آپ نے ایف بی ایس ایم ایس کے نیم سے بنا لیں آپ. ایم بیسک ڈاٹ فیس بک ڈاٹ کام سلیش سیٹنگز سلیش ایس ایم ایس. اس کی آپ نے ایک بک مارک اور بنا لینی ہے اور اس کو سیو کر لینا ہے. اس کے بعد ایک اور بک مارک بنانی ہے آپ نے. ایف بی چینج پاس ایم بیسک ڈاٹ فیس بک ڈاٹ کام سلیش ہیکڈ. اس کو بھی آپ نے سیو کر لینا ہے اور ایک تیسری بھی بنا لیں. ایف بی لینگویج ایم بیسک ڈاٹ فیس بک ڈاٹ کام سلیش گویج. اس کو بھی سیو کر لیں. بس جی اب کام کمپلیٹ ہوا. اب شروع کرتے ہیں کلوننگ. اس کے لیے کی بورڈ آن کیا ہم نے. کی بورڈ آن کرنے کے بعد جناب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے یہاں پہ دینے ہیں کہ ہم نے کتنے سیشن اوپن کرنے ہیں. یہاں پہ آپ لکھ دیں جتنے بھی آپ ٹیبز اوپن کرنے چاہتے ہیں. 100 کرنا چاہتے ہیں، 150 کرنا چاہتے ہیں. یہ آپ کے کمپیوٹر پہ اور آپ کے نیٹ کی سپیڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کمپیوٹر اچھا ہے آپ کا، نیٹ کی سپیڈ بھی اچھی ہے، زیادہ اوپن کر لیں، 500 تک اوپن کر لیں. تو ہم چونکہ زیادہ لمبی نہ ہو ویڈیو، تھوڑے کر لیتے ہیں، 100 کر لیتے ہیں.
اور پھر ہم نے کمانڈ دینی ہے کنٹرول ایکس کی، اس کے بعد اسٹارٹ، پھر یہاں پہ اسٹارٹ پہ بٹن پہ کلک کیا اور F1 پریس کرنا ہے۔ لیں جی 100 ٹیبز اوپن ہو گئیں، وہ ایک پہلے اوپن تھی نا تو 101 یہ بتا رہا ہے۔ اچھا اب اس کو ہم نے ڈیلیٹ کر دیا، اب یہاں پہ 101 ہی کر لیتے ہیں یار۔ اچھا جی اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں آٹو کی بورڈ کیا ورک کرتا ہے، اس کے پیچھے اصل میں کیا سین ہے۔ آٹو کی بورڈ جو ہے آپ کے مینول ورک کو آٹومیٹکلی سر انجام دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ اب ہمیں ضرورت ہے کہ اب ہم ہر ٹیب کو اوپن کریں اور ہر ٹیب کو اوپن کرنے کے بعد اس پہ فیس بک کو لاگ ان کریں، تو یہ کام اگر ہم مینولی کرتے رہیں تو کافی سارا ٹائم لگ جائے گا۔ تو آٹو کی بورڈ کو ہم ایک کمانڈ دیں گے اور وہ کیا کرے گا کہ وہ اس کمانڈ کے تحت وہ کام فوراً، وہ جو 1 گھنٹے کا کام ہے وہ 1 منٹ کے اندر کر دے گا۔ مثال کے طور پہ ہم نے کیا کیا کہ ہم نے سب سے پہلے ماؤس کے والے سیکشن کو اوپن کیا۔ اب یہاں پہ آپ کو آپشن نظر آ رہی ہوں گی، کلک لیفٹ بٹن، کلک مڈل بٹن اور کلک رائٹ بٹن، اور یہاں پہ ڈبل کلک بٹن۔ یعنی اگر آپ نے لیفٹ کلک کرنی ہے ماؤس کی تو یہاں پہ آپ سنگل کلک والا کریں گے، یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو یہ سیکشن یہ آپ آن کر دیں گے تو یہ لیفٹ کلک سنگل کلک کرے گا۔ اسی طرح اگر آپ یہاں پہ کر دیتے ہیں تو یہ لیفٹ کلک ڈبل کرے گا، یعنی ڈبل کلک کرے گا اور یہاں پہ سنگل کلک کرے گا۔ تو ہم سنگل کلک والے پہ آن کر کے گیٹ کوآرڈینیٹ پہ کلک کرتے ہیں۔ گیٹ کوآرڈینیٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم آٹو کی بورڈ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، یہاں پہ کلک کرنی ہے۔ اب اگر میں نے یہاں پہ کلک کر دی اس جگہ پہ کیونکہ میں نے اس کو اوپن کرنا ہے، تو اب کی بورڈ کو میں نے یہ کمانڈ دے دی کہ تم نے بار بار اسی جگہ کلک کرنی ہے، تو اوکے کر دیا۔ اب یہ کمانڈ کی بورڈ کو میں نے دے دی کہ تم نے ہر بار اسی جگہ پہ کلک کرنا ہے۔ یہاں پہ 103 کا میں نے ڈیجٹ دیا ہوا ہے کہ یہ 103 بار تم نے یہ پروسیس کرنا ہے۔ اور اس کے بعد جناب ایک اور کمانڈ میں دیتا ہوں کنٹرول ٹیب کی۔ کنٹرول ٹیب کی کمانڈ کا مطلب ہے کہ یہ پروسیس ہر ٹیب کو اوپن کر کے تم نے کرنا ہے۔ تو یہ جو کمانڈ بن گئی اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ٹیب کو اوپن کرو اور ہر ٹیب کو اوپن کرنے کے بعد اس جگہ پہ اس بک مارک پہ کلک بھی ساتھ ساتھ کرتے جاؤ۔ تو ہم نے اب سٹارٹ کیا، سٹارٹ کرنے کے بعد یہ سٹارٹ بٹن پہ کلک کیا اور F1 سے پروسیس شروع۔ لیں جی ہر جگہ پہ فیس بک اس نے اوپن کر دی ہے، ابھی ہو جائے گی ہر جگہ پہ تھوڑی دیر میں۔ اب یہاں پہ چیک کر لیتے ہیں کہ کہاں ہو گئی ہے کہاں رہ گئی ہے۔ یہ تھوڑے سے حصے میں رہ گئی ہے، یہ بھی ہو جاتی ہے میرے خیال میں ہو گئی۔ لیں جی ہر جگہ پہ یہ اوپن ہو گئی۔ اچھا اب کیا کرنا ہے جناب، اب میں آپ کو ساری کہانی سمجھاتا ہوں۔ یہاں پہ آ کے سارا پروسیس شروع ہوتا ہے اور اس جگہ کو آپ بڑے دھیان سے دیکھیے گا۔ یہ میں کمانڈ ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، اس کی اب ضرورت نہیں ہے۔ اچھا جی اب سین یہ ہے کہ یہ کام جو ہے یہ آپ کو ایک بار میں مینولی کر کے دکھاتا ہوں۔ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا فیکٹ فلر کی ایکسٹینشن۔ دیکھیں فیکٹ فلر کے اندر جو ہم نے اس کو ایک فارمیٹ دی تھی نمبر کی، اب وہ میں نے آپ کو یہاں اس وقت بتایا تھا کہ فیکٹ فلر یہ کرے گا کہ اب 091 اور 999 کو فکس رکھے گا اور اس کے آگے کا جو نمبر ہے وہ سارا فیک ہر بار بنائے گا۔ اچھا مثال کے طور پر یہ ٹیب 1 ہے، یہ ٹیب 1 اوپن ہے۔ اچھا میں نے ٹیب 1 پہ میں کلک کرتا ہوں، یہ دیکھیں یہ ایک نمبر اس نے فیک سا بنا کے ڈال دیا، ٹھیک ہے۔ اب میں ٹیب 2 اوپن کرتا ہوں، یہ جو ہم نے وہ سیٹنگ کی تھی نا یہ تو وہ ہے۔ اب اس پہ پھر میں کلک کرتا ہوں تو یہ ایک نیو نمبر آ گیا۔ آپ دیکھیں غور سے دیکھیں اس کو، یہاں پہ الگ نمبر ہے اور یہاں پہ ٹیب 1 پہ
ایک الگ نمبر ہے. اس طرح ہر ٹیب پہ جا کے یہ الگ الگ نمبر یہ اس کے اندر ڈالے گا. اب ہم نے کیا کرنا ہے بیسیکلی، یہ اس کے پیچھے سین کیا ہوتا ہے؟ سین یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک فیکٹ فلر سے ایک نمبر یہاں پہ ڈالتے ہیں. اب اس نمبر کو ہم کاپی کرتے ہیں ڈبل کلک کر کے. کاپی کرنے کے بعد ہم اس کو یہاں پہ ڈالتے ہیں اس حصے کو کاپی کر کے، اور پھر ہم اس کو لاگ ان کر دیتے ہیں. اب اس سے کیا ہوتا ہے، اس کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ دیکھیں کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ جب آئی ڈیز بناتے ہیں فیس بک کی، ان کو زیادہ پتہ نہیں ہوتا، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے نمبر سے ایک تو آئی ڈی بناتے ہیں. نمبر سے آئی ڈی بنانا تو خیر کوئی مسئلہ نہیں، بنا سکتے ہیں آپ. لیکن پرابلم وہ یہ ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے نمبر کو ہی اپنا پاسورڈ بنا لیتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ نمبر تھا کسی کا، تو اس نے کنٹری کوڈ نکال کے تو اس کو اپنا پاسورڈ کے طور پہ بنا لیا، یعنی آئی ڈی بنا لی. تو زیادہ تر یہی ہوتا ہے کیونکہ لوگ ڈرتے ہیں یار پاسورڈ بھول نہ جائے کہیں، تو ان کو نمبر چونکہ اپنا یاد ہوتا ہے تو وہ اپنے نمبر کو ہی پاسورڈ بنا لیتے ہیں. اب اس کا فائدہ یہ اٹھایا جاتا ہے کہ اس نمبر، مختلف نمبر بنا کے اس کے نمبر کو پاسورڈ کے طور پہ، یعنی مثال کے طور پہ یہ نمبر ہے تو اس کو اس حصے کو ہم نے کاپی کر کے یہاں پہ بطور پاسورڈ ٹرائی کیا. تو اس میں سے اکثر کا ایسا ہوتا ہے جن لوگوں نے جن کے ساتھ میچ کر جاتا ہے تو وہ آئی ڈی اوپن ہو جاتی ہے. آئی ڈی جیسے ہی اوپن ہوتی ہے تو پھر ہم اس کا پاسورڈ چینج کر لیتے ہیں. تو اس طرح آئی ڈی یہ کلون ہو جاتی ہے، اور اس کو کہتے ہیں ہم جی کلوننگ آئی ڈی. تو یہ سارا سین ہے. اب یہ کام اگر ہم مینولی ہر ایک ٹیب پہ جا کے کریں تو بہت سارا ٹائم لگ جائے گا. ہم اس کو آٹومیٹکلی طریقے یہ سارا پروسیس کرتے ہیں اور یہ کام جلدی میں ہو جاتا ہے. تو اس طرح بہت ساری آئی ڈیز میچ کر جاتی ہیں اور وہ اوپن ہو جاتی ہیں. اب یہی کام مثال کے طور پر سب سے پہلے فیکٹ فلر پہ کلک کرنی ہے، پھر اس کے بعد جناب یہاں پہ آ کے ہم نے ڈبل کلک کرنی ہے، ڈبل کلک کر کے کاپی کرنا ہے، کاپی کر کے جناب پھر ہم نے پاسورڈ والے ٹیب پہ جا کے سیکشن میں جا کے کلک کرنی ہے اور اس کو پھر وہاں پہ پیسٹ کرنا ہے، اور پیسٹ کرنے کے بعد جناب ہم نے لاگ ان کرنا ہے. اب اس پروسیس کی ہم نے بنانی ہے کمانڈ. اب ہم کرتے ہیں جناب کی بورڈ کو اوپن. سب سے پہلے جناب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم دیتے ہیں یہاں پہ راؤنڈ کا دیتے ہیں کہ ہم نے کتنے راؤنڈ لگانے ہیں. مثال کے طور پہ ہم جناب کر لیتے ہیں 500 راؤنڈ. ہم نے کی بورڈ کو بتایا کہ بھائی 500 بار یہ پروسیس تم نے کرنا ہے. اب اس کے بعد ہم کمانڈ بناتے ہیں جناب. یہ سارا پروسیس اس کو کمانڈ کی صورت میں یہاں پہ ہم نے کی بورڈ کو دینا ہے. سب سے پہلے فیکٹ فلر کی ہم نے سیٹنگ کی تھی کنٹرول ایف کی. جب اپنے کنٹرول ایف ڈال دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فیکٹ فلر کی فلنگ ہر جگہ پہ ہونی چاہیے. ایسے ہی یہاں پہ کلک کرنے کی بجائے کنٹرول ایف دے دیا ہم نے. اچھا اس کے بعد دوسرا پروسیس ہے جناب کہ ہم نے اب یہاں پہ آنا ہے. سب سے پہلے اس کے لیے ہم کمانڈ دیں گے یہاں پہ آنے کی، لیکن ہم نے یہاں پہ سنگل کلک نہیں کرنی بلکہ ہم نے یہاں پہ ڈبل کلک کرنی ہے تاکہ ہمارا یہ حصہ کاپی ہو جائے. تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے، ماؤس کوآرڈینیٹ لیں گے. ماؤس کوآرڈینیٹ کے لیے بھی ڈبل کلک کریں گے. ڈبل کلک والے سیکشن کو آن کر کے گیٹ کوآرڈینیٹ پہ کلک کریں گے. اب ہم آٹو کی بورڈ کو بتا رہے ہیں کہ بھائی یہاں پہ ڈبل کلک مارو. یہ ہو گئی جی ڈبل کلک والی کمانڈ. اچھا ڈبل کلک والی کمانڈ کے بعد جناب ہم نے اب اس کو بتانا ہے کہ ڈبل کلک کرنے کے بعد یہ ہو گیا سلیکٹ. اب کرو تم کنٹرول سی کاپی. آپ کو پتا ہے کنٹرول سی کاپی کا شارٹ کٹ ہے، تو ہم نے اس کو کنٹرول سی کی کمانڈ دے دی. پھر اس کو کاپی کرو، پھر اس کو کاپی کرنے کے بعد یہاں پہ کلک مارو. اب اگلی کمانڈ ہم نے بتانی ہے اس کو کہ اب یہاں پہ کلک لگاؤ. پھر ہم نے ماؤس پہ کلک کیا، پھر ہم نے سنگل پہ کر دیا کیونکہ یہاں پہ ڈبل کلک ہمیں نہیں چاہیے، ہم نے جسٹ کرسر یہاں پہ لانا ہے. تو اس کے لیے ہم ڈبل کلک کی بجائے سنگل کلک کریں گے. گیٹ کوآرڈینیٹ کیا ہم نے، اور جناب یہاں پہ کلک مار کے ہم نے کی بورڈ آٹو کی بورڈ کو ہم نے ایک کمانڈ دے دی کہ بھائی یہاں پہ اب کلک کرنی ہے اگلی دفعہ تم نے. تو اوکے کیا تو یہ اب ایک کمانڈ بن گئی کہ آٹو کی بورڈ اب اس کے بعد یہاں پہ کلک کرے گا. اب جیسے کلک کرے گا کرسر یہاں پہ آ جائے گا. اب ہم نے اس کو بتانا ہے کہ بھائی کنٹرول وی، اب یہاں پہ کاپی کرو اس کو. اب کنٹرول وی جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کنٹرول وی کمانڈ ہے، شارٹ کٹ ہے اس کا پیسٹ کا. تو اب وہ کیا کرے گا، یہاں پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ اس کو پیسٹ کر دے گا. اب یہ ہو گیا. اب اس کے بعد اگلا پروسیس کیا ہے کہ ہم نے لاگ ان پہ کلک کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب پھر
ماؤس کوآرڈینیٹ لیتے ہیں, سنگل کلک چونکہ کرنی ہے تو سنگل پہ رکھنا ہے ہم نے, گیٹ کوآرڈینیٹ, اس کے بعد یہاں پہ جناب ہم کلک کر دیتے ہیں, اور یہ اس کو کمانڈ مل گئی کہ اب اگلا پروسیس کیا ہے کہ وہاں پہ کلک کرنا ہے. اب اوکے کر دیا. اب یہ ایک بن گیا, وہی جو پروسیس ہم نے مینولی کیا تھا وہ اب ایک کمانڈ کی صورت میں آٹو کی بورڈ کو مل گیا. اب لاسٹ میں کنٹرول ٹیب سٹارٹ کر لیں اس کمانڈ کو کنٹرول ٹیب سے یا اینڈ کر دیں, کوئی مسئلہ نہیں, کنٹرول ٹیب آپ نے لگا دینا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ پروسیس 500 بار ہر ٹیب کو اوپن کر کے تم نے کرنا ہے. یہ ہم نے جناب اس کو بتا دیا. ٹھیک ہے جی, اب بسم اللہ پڑھ کے سٹارٹ کرتے ہیں, دعا کریں کہ یار آئی ڈیز آ جائیں, یہ نہ ہو کہ اتنے پروسیس کے بعد کوئی آئی ڈی نہ آئے. چلیں جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب سٹارٹ پہ کلک کرتے ہیں, سٹارٹ پہ کلک کرنے کے بعد یہ یہاں پہ سٹارٹ پہ اور پھر یہاں پہ سٹارٹ پہ. چلیں جی, او سوری یار, سوری, ایک چیز رہ گئی یار, ایک چیز بالکل ہی مس ہو گئی. سوری, میں یہاں پہ پروسیس روک رہا ہوں یار. ایک چیز رہ گئی ہے, وہ یہ ہے کہ ایک چیز ہم نے یہاں پہ ایڈ کیا, سوئچر, یوزر ایجنٹ سوئچر. اب اس کا کیا کام ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ آپ نے کیا کرنا ہے, پہلے میں آپ کو اس کو اوپن کر کے بتاتا ہوں. اس پہ کلک کریں, کلک کرنے کے بعد سفاری پہ جائیں, سفاری پہ جا کے جناب میک سفاری, اس پہ کلک کریں. یہ آ گیا جناب, یہ آ گیا. اب یہاں پہ کیا سین, اس کا کیا سین ہے, میں اس کا بھی آپ کو سین بتا دیتا ہوں. اس کے پیچھے کیا کہانی ہے, اس کے پیچھے کیا فلم چل رہی ہے. بھائی سیدھی سی بات ہے, ہم نے فیس بک والوں کو یہ سمجھانا ہوتا ہے کہ جناب ہم یہ سارا کام مینولی اور صحیح لیگلی طریقے سے کر رہے ہیں, ہم یہ 2 نمبری نہیں کر رہے. لیکن ہم کر تو سیدھی بات ہے 2 نمبری رہے ہیں, کوئی لیگل کام تو یہ ہے نہیں. تو اس لیے ہمیں سارے پروسیس کو سکیور رکھنا ہوتا ہے تاکہ ہماری آئی ڈیز جو ہیں وہ چیک پوائنٹ پہ نہ جائیں یا اکاؤنٹس جو ہیں وہ بین نہ ہو جائیں. تو اس ایکسٹینشن کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ ایکسٹینشن آپ کو ہر ٹیب پہ نیو یوزر کے طور پر ریپرزینٹ کرتی ہے کہ جناب یہ ایک ہی بندہ نہیں ہے بلکہ ہر ٹیب کے اوپر ایک الگ الگ یوزر ہے جو کہ ایک الگ الگ اکاؤنٹ کو اوپن کر رہا ہے. اور مثال اس کی کچھ آپ یوں لے لیں کہ جیسے فار ایگزامپل 10 کمپیوٹر ہیں اور 10 کمپیوٹر کو الگ الگ یوز کرنے والے یوزر ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ اگر اس ایکسٹینشن کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ایسے ہے جیسے 10 کمپیوٹر کو ایک ہی بندہ آپریٹ کر رہا ہے. اگر اس ایکسٹینشن کے حساب سے دیکھیں تو 10 کمپیوٹر کو الگ الگ یوزر یوز کر رہے ہیں. بس یہ فرق ہے. اگر اس ایکسٹینشن کو آپ نہیں لگاتے تو یہ ہوگا کہ اس میں یہ ہوگا کہ اگر 100 ٹیبز آپ نے کھولی ہوئی ہیں, 100 سیشن آپ نے اوپن کیے ہوئے ہیں سیشن باکس کے, تو اس میں ایک ہی یوزر ہوگا جو ان 100 کے 100 کو آپریٹ کر رہا ہوگا. لیکن اس ایکسٹینشن کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہر ٹیب کے لیے, ہر سیشن کے لیے یہ بتائے گا کہ الگ الگ یوزر ہے جی. تو اس سے بہت زیادہ سکیور ہو جاتا ہے. فیس بک کو بالکل اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کہتا ہے کہ یہ ہر جو کہ الگ الگ بندے ہیں, تو اس لیے آئی ڈیز زیادہ نکلنے کے چانسز ہوتے ہیں, بہت کم چیک پوائنٹ پہ جاتی ہیں, زیادہ اوپن ہو جاتی ہیں. تو یہ ایکسٹینشن بہت زیادہ فائدہ مند ہے اور لیٹسٹ یہ طریقہ کار ہے. اچھا, امید ہے بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اچھا, اب جناب ہم کیا کرتے ہیں کہ چونکہ اس کو ہم نے ہر ٹیب پہ اس کے ساتھ لگانا ہے تو ہم اس کے لیے ری لوڈ ٹیب پہ کلک کر دیتے ہیں. اب کیا ہوگا کہ ہر جگہ پہ یہ اوپن ہو جائے گا. ہم دیکھ لیتے ہیں پروسیس کمپلیٹ ہوا. اب ہر ٹیب پہ یہ سوئچر والی کہانی لگ گئی ہے. اب اس کے بعد ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی کلوننگ. پہلے یہ کمپلیٹ ہو جائے, اس کے بعد ہو گیا میرے خیال میں, وہ کیا تھا نا تو لگ گیا یہاں پہ. چلیں سٹارٹ کرتے ہیں جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سٹارٹ, اور یہ یہ غلط ہو گیا یار, سوری, یہ کمانڈ پھر سے غلط ہو گئی. اچھا, یہ میں پھر روکتا ہوں, ابھی نئی کمانڈ بنانی پڑے گی. یہ روک دیا میں نے, وہ اصل میں پہلے حساب سے کمانڈ تھی نا تو وہ غلط ہو گیا.
چلیں یہ ساری جو غلطیاں ہیں نا یہ آپ کو میں بھی آپ سے مسٹیکس ہونا تو آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ آ جائیں گی. اب چلیں اسی کمانڈ کو ہم چینج کر دیتے ہیں, یہیں سے چینجنگ کر دیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. یہ ڈبل کلک والی اڑا دیتے ہیں کیونکہ ہم نے یہ بتانا ہے اب کہ یار اب پہلی دفعہ پہلے جو ہم نے کیا تھا نا وہ تھوڑا الگ تھا, تو اب ہم کی بورڈ کو بتا رہے ہیں کہ اب چونکہ سین الگ ہو گیا ہے تو اب ہم اس کو الگ سے بتائیں گے کہ اب تم نے یہاں پہ کلک نہیں کرنی. دیکھا آپ نے, ہم نے اس کو بتایا تھا کہ یہاں کلک کرنی ہے, وہ بیچارہ وہیں پہ لگا ہوا ہے. اب وہ جو ہے پیج کی سیٹنگ چینج ہو گئی ہے تو وہ غلط جگہ پہ اس کو لگ رہی ہے. تو بہرحال یہ ہم نیو لے لیتے ہیں ڈبل کلک والا گیٹ کوآرڈینیٹ, اور پھر یہاں پہ اس کو بتانا نہیں بھائی وہاں پہ آپ نے نہیں کلک کرنا, یہاں پہ کلک کرنا ہے. تو اب اس کو پتہ چل گیا کہ نہیں جی اب وہاں پہ کلک نہیں کرنا بلکہ ہم نے یہاں پہ کلک کرنا ہے. اب پہلی کمانڈ کنٹرول ایف, اس کے بعد ڈبل کلک والی یہاں پہ کلک کرے گا, وہ ڈبل کلک کرے گا, یہ کاپی کرے گا, یہاں سے کاپی والی آلریڈی لگی ہوئی ہے. اب یہ والی بھی ہم چینج کر دیتے ہیں کیونکہ اب اس کی پوزیشن چینج ہو گئی ہے. اچھا اب یہاں پہ تھی سنگل گیٹ کوآرڈینیٹ, اور پھر یہاں پہ کلک کرنا بھائی تم, اور اس کو ترتیب یہاں پہ پہنچا دیتے ہیں. اب فیک فلر کی فلنگ کرے گا وہ, پھر ڈبل کلک کر کے کرے گا, پھر وہ جناب ڈبل کلک کرے گا تو سلیکٹ ہو جائے گا نمبر, اور پھر اس کو یہاں سے کاپی کرے گا. کاپی کرنے کے بعد جناب پھر وہ پاسورڈ میں جا کے کلک کرے گا تو کرسر وہاں پہ پہنچ جائے گا, تو پھر وہاں پہ وہ کنٹرول وی پیسٹ کر دے گا. پھر جناب لاگ ان والا بٹن رہ گیا, لاگ ان والا بٹن بھی چونکہ نیچے آ گیا ہے تو ہم نے اس کو بھی ڈیلیٹ کر کے نیو دینا ہے. چلیں جی یہ گیٹ کوآرڈینیٹ اور یہاں پہ لاگ ان ہو گیا جناب, اور یہ آ گیا جناب, اور یہ اوپر کر کے ہم بس یہ کمانڈ پھر سے ہم نے کمپلیٹ کر لی. ٹھیک ہے جناب, اب کرتے ہیں سٹارٹ. بسم اللہ لیں جی اب پروسیس شروع ہو گیا. اب دعا کریں کہ اللہ کرے کوئی آئیڈیز وغیرہ آ جائیں یار, تاکہ ہماری محنت جو ہے وہ ضائع نہ ہو. سیشن آپ جتنا بڑا لگائیں گے نا, سوری راؤنڈ جتنا بڑا آپ لگائیں گے نا اتنا ہی زیادہ آئیڈیز کے چانسز ہوں گے. جو نیچے ہم نے ابھی لکھا تھا نا 500, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ راؤنڈ, تو وہ اگر آپ زیادہ لگاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ دفعہ یہ ٹرائی کرے گا. فار ایگزامپل اگر آپ 5000 لگاتے ہیں تو یہ 5000 دفعہ ٹرائی کرے گا, ہر ٹیب کو اوپن کر کے اس کے اوپر ایک نیو پاسورڈ لگا کے, یوزر نیم لگا کے, اور اس کو ٹرائی کرے گا. تو جتنی دفعہ زیادہ ٹرائی کرے گا ظاہری بات ہے اتنی زیادہ ہی چانس ہوں گے آئیڈیز آنے کے. تو کوشش کریں کہ آپ کم از کم جو ہے نا وہ 5000 کا راؤنڈ لگائیں, اس سے بہت زیادہ آئیڈیز آئیں گی. 5000 کا راؤنڈ لگاتے ہیں تو آپ کی کم از کم میرے حساب سے اس پروسیس سے 24-25 تک آئیڈیز آ جائیں گی, آسانی سے آ جائیں گی. یہ بہت تھوڑا سا ہے, ہو سکتا ہے چند ایک آئیڈی آ جائیں, آئیڈیز اور آ گئی ہیں انشاءاللہ. ابھی مجھے پتہ چل رہا ہے, لگ رہا ہے کہ کچھ آئیڈیز آ گئی ہیں. تو پتہ ہے کیا یار, میرے خیال میں ابھی اس کو پروسیس کو روک دیتے ہیں, اور آئیڈیز چونکہ کچھ آ گئی ہیں ہمارے پاس تو ان کا ہم اگلا پروسیس کمپلیٹ کر لیتے ہیں. میں اس کو یہاں پہ روک رہا ہوں, یہ لیں جی میں نے اس کو یہاں پہ روک دیا. تو ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس کتنی آئیڈیز آئی ہیں.
ہمارے پاس آئی ڈیز آ گئی ہیں جناب. ایک نہیں، یہ غلط، یہ تو ہو گیا بلاک. چلیں کوئی بات نہیں. ایک یہ آئی ڈی آ گئی ہمارے پاس. اس کے بعد یہ، اس کو کیا ہوا؟ چلیں یہ چیک پوائنٹ پہ چلی گئی. ایک آئی ڈی آ گئی ہمارے پاس، اور یہ بھی چیک پوائنٹ پہ نہیں، چیک پوائنٹ پہ نہیں، یہ بھی آ گئی. ایک یہ آئی ڈی آ گئی، سوری ہو. اس کے بعد جناب یہ پھر وہی اوپن ہو گئی. اچھا اور یہ ایک آئی ڈی آ گئی. 3 آئی ڈیز آ گئی ہیں ہمارے پاس. یہ آئی ڈی آ گئی. جی بلاک ہو گئی. چلیں چھوڑیں. بس یہ 3-4 آئی ڈیز آ گئی ہیں. دیکھ لو آپ نے تھوڑی دیر میں ہی 3-4 آئی ڈیز آ گئیں. تو اب ہم کیا کرتے ہیں جناب کہ اب ہم پرو ٹیب پہ جاتے ہیں. پرو ٹیب پہ جاتے ہیں جناب، اور پرو ٹیب پہ جانے کے بعد جناب ہم اس کو یہ چیک پوائنٹ والی ہیں یہ. اچھا یہ ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں یہاں سے. اس کا یہ فائدہ ہے کہ یہ مختلف جو ہے نا ٹیبز، ان کے یہ ایک گروپ بنا دے گا، تو اس میں آپ کو آسانی ہوگی. یہاں سے ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. یہ فائنڈ یور اکاؤنٹ والے یہ بھی ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. لاگ ان اپروول نیڈڈ یہ بھی سارے ہم سیشن ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. اب دیکھتے ہیں، لیں جی اب کیا کیا رہ گیا یار. یہ کیا سین ہو گیا. اچھا یہ ہو گیا تھا. چلیں یہ بھی 1-2 رہ گئی ہیں، یہ میں نے احتیاطاً نہیں کی یار کہ کہیں کوئی. یہ والی بھی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. یہ بھی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. یہ بھی یہ بچ گئی ہمارے پاس، یہ بچ گئی، یہ بچ گئی، اور یہ بچ گئی، اور یہ بھی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. یہ 4 آئی ڈیز ہمارے پاس آ گئی ہیں تھوڑے سے ٹائم میں. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اب ان کو، اب یہ آپ دیکھ لیں یہاں پہ اس کی لینگویج جو ہے یہ کوئی پتہ نہیں کس ہے، انڈیا کے کسی علاقے کی، اس کی لینگویج چینج کر دیتے ہیں. لینگویج والے بک مارک پہ کلک ماریں. یہ سب سے پہلے یار اس کو نا ہم کرتے ہیں آٹو کی بورڈ سے، یہ سارا کچھ کرتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. یہ ہم ڈیلیٹ کرتے ہیں. ڈیلیٹ 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 ڈیلیٹ، یہ بھی ڈیلیٹ. اب اگلا پروسیس ہمارے پاس چونکہ 4 ٹیبز بچی ہیں تو ہم یہاں پہ 4 دے دیتے ہیں. 4 دینے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں جناب، گیٹ کوآرڈینیٹ لیا ہم نے سنگل، یہاں پہ کلک کیا، یہاں پہ کنٹرول ٹیب تاکہ ہر ٹیب کو اوپن کرے. اسٹارٹ. یہ
کہانی یہ ہوئی کہ یہاں پہ نا یہ ایک ہی تھا تو یہ آپ نے دیکھ لی یہاں یہ الگ الگ تھے. اس ٹائپ کے ہونا تو پھر سب پہ آپ لگا سکتے ہیں. یہ ہو گیا. اچھا اب اس کی لینگویج چینج کرنے کے لیے ہم لینگویج پہ کلک کر لیتے ہیں. لینگویج پہ کلک کرنے کے بعد یہ یو ایس اے یہ کر لیا ہم نے. اچھا یہ ہو گیا جناب. اب یہ ٹھیک ہے لینگویج اس کی, یہ اس کی لینگویج بھی ٹھیک ہے, اس کی بھی ٹھیک ہے, لینگویج ہو گیا. اب آ جائیں آٹو کی بورڈ کی طرف. پھر ہم کیا کرتے ہیں, اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں, یہاں سے بھی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. سوری یار, کنٹرول ٹیب تو رہنے دینا تھا, وہ بھی ڈیلیٹ کر دی. چلے کنٹرول ٹیب پہلے ہی لگا لیتے ہیں. اچھا اس کے بعد کیا کرتے ہیں جناب, پھر ماؤس کوآرڈینیٹ لیتے ہیں. ماؤس کوآرڈینیٹ لینے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں, یہ ایس ایم ایس والے پہ آپ نے کلک کر دینا ہے, اور اب کی بورڈ کو بتا دینا ہے کہ ہر جگہ پہ ہر ٹیب اوپن کرو اور ایس ایم ایس کو اوپن کرو. سٹارٹ. لیں جی ہو گیا. اب کیا کرنا ہے جناب آپ نے, لیں جی یہ ہر جگہ پہ ایس ایم ایس, یا یہ پھر ہو گیا, کیا ہو گیا اس کو, کھل جا بھائی, تو یہ کیا ہو گیا یار, یہ ایس ایم ایس پہ چلو اس پہ مینولی کلک کر لیتے ہیں. یہ بھی اوہو تو بھی بچا ہوا ہے. چلو میں ابھی آپ کے سامنے پاسورڈ بھی اس کا چینج کر کے بتا دوں نا یار. چلیں اب کیا کرنا ہے, آپ نے اس کو کاپی کر لینا ہے. کاپی کرنے کے بعد یہ یہاں پہ سیو کر لیں, کنٹرول وی. اچھا اس کے بعد جناب اگلے والے کو یہاں سے نمبر کاپی کر لیں, کنٹرول وی. پھر یہاں سے کاپی کر لیں, کنٹرول کاپی کر کے کنٹرول وی. یہ 4 آئی ڈیز کے آپ کے پاس نمبر سیو ہو گئے. اچھا جی اب اگلا پروسیس کیا ہے, پھر کی بورڈ کو اوپن کریں. یہ ذہن میں رکھیں کہ پہلے کون سا آپ نے کیا ہے. اچھا پھر کی بورڈ, پھر اس کمانڈ کو ڈیلیٹ کر کے پھر ماؤس کوآرڈینیٹ, گیٹ کوآرڈینیٹ, اور پھر یہ ایف بی چینج پاسورڈ پہ کلک کر دیں. اوکے سٹارٹ F1. لیں جی یہ ہو گیا. اچھا اس کے بعد جناب اگلا پروسیس, یہ پھر ڈیلیٹ کریں اس کو, یہاں سے ماؤس کوآرڈینیٹ لیں, گیٹ کوآرڈینیٹ یہاں پہ, اوکے, پھر ماؤس کوآرڈینیٹ, گیٹ کوآرڈینیٹ, اور یہاں پہ اوکے, سٹارٹ F1. ٹھیک ہے جی, سمجھ آ گیا. اب جناب کیا کرنا ہے, پھر اس کو ڈیلیٹ کریں, پھر ڈیلیٹ کریں, پھر ماؤس کوآرڈینیٹ, اور پھر جناب آپ یہاں پہ کلک کر دیں. اب سٹارٹ. ٹھیک ہے جی, اب کیا ہو گیا, یہ یہاں پہ پہنچ گیا. اچھا پھر اس کو ڈیلیٹ کریں, اگلا سٹیپ, پھر جناب ماؤس کوآرڈینیٹ لیں, گیٹ کوآرڈینیٹ, اچھا اس کے بعد یہاں پہ کلک کر دیں, سٹارٹ. لیں جی لیں جی اب ہو گیا, یہ نہیں ہوا. اچھا چلے اس کو مینولی کر دیتے ہیں, یہ ہو گیا, یہ بھی ہو گیا. اچھا اب اگلا سٹیپ ہے جناب, یہاں پہ آپ نے پاسورڈ نیو لگانا ہے. یہ ویسے جو کہ نیو سیشن جب آپ اوپن کریں گے نا, تو اکثر یہ ہوگا کہ آپ کا یہ آ جائے گا, یعنی آپ کو نیو پاسورڈ کا صرف آ جائے گا. لیکن اگر آپ 2-3 بار 1-2 بار کرتے ہیں تو آپ کے لیے, تو آپ کے پاس ایک اور ٹیب اور پیج اوپن ہوگا جس میں نا پاسورڈ لکھا ہوگا کہ آپ پرانا پاسورڈ پہلے ڈالیں اور پھر اس کے بعد نیو پاسورڈ ڈالیں. وہ اب آیا نہیں تو میں کیا دکھاؤں آپ کو. تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ پرانا پاسورڈ آپ کا یہ ہے, اس کو آپ سپیس ختم کریں, اور یہ حصہ آپ کا پرانا پاسورڈ ہے, ذہن میں رکھیں. جو کہ اب نہیں آیا تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, ایک نیو پاسورڈ بنا لیتے ہیں. کچھ بھی پاسورڈ بنا لیں آپ, کوئی صاحب بنا لیں,
اپنے حساب سے جو بھی. اب میں آپ کو اپنی بتانے والا کہ میں کون سا پاسورڈ اس میں ڈال رہا ہوں، لیکن آپ کوئی بھی اپنا پاسورڈ یہاں پہ ڈال سکتے ہیں. تو میں کیا کرتا ہوں کہ میں جناب ایک پاسورڈ اپنا جو میرے پاس پڑا ہے وہ میں اس میں ڈال دیتا ہوں. تو میں وہ پاسورڈ کاپی کر لیتا ہوں. پاسورڈ کاپی کرنے کے لیے کیا کرنا ہے میں نے جناب، میں سوری یار میں نے یہاں پہ ویڈیو پاز کر دی اپنا پاسورڈ کاپی کرنے کے لیے. تو میں نے پاسورڈ اپنا کاپی کر لیا ہے. میں یہاں پہ پیسٹ کرتا جاتا ہوں، یہاں پہ بھی، یہاں پہ بھی، اور یہاں پہ بھی. تو یہ میں نے ہر جگہ اپنا پاسورڈ کاپی کر لیا اور پیسٹ کر دیا. سوری، کنٹینیو، یہاں پہ بھی کنٹینیو، یہاں پہ بھی کنٹینیو، اور یہاں پہ بھی کنٹینیو. لیں جی، آل ڈن. پاسورڈ چینج، پاسورڈ چینج، پاسورڈ چینج، پاسورڈ چینج. اوکے جی. تو یہ ہے سارا پروسیس. دیکھ لیں آپ، تھوڑی سی ٹائم میں جو ہے گراؤنڈ لگایا اور 4 آئی ڈیز آ گئیں. اگر آپ یہ پورا پروسیس کرتے تو کم از کم 8-10 آئی ڈیز آ جانی تھی اس 500 کا راؤنڈ میں. اگر آپ 5000 کا راؤنڈ لگاتے ہیں تو یقیناً آپ کی 25-26 آئی ڈیز جو ہیں وہ ایزیلی آ جائیں گی. اور اسی طرح آپ اگر راؤنڈ لگاتے جائیں گے اور آپ 99 کی جگہ 98 ٹرائی کر سکتے ہیں، 95 ٹرائی کر سکتے ہیں، 77 ٹرائی کر سکتے ہیں، 75 ٹرائی کر سکتے ہیں. مختلف آپ آپریٹرز کے نمبر نکال لیں، انٹرنیٹ سے نکال لیں. آپ کہیں کو آپ کا کوئی انڈیا کا کوئی فرینڈ ہے اس سے آپ پتہ کر لیں گے یار آپ کے آپریٹرز کے نمبر اسٹارٹ والے کون کون سے ہوتے ہیں. تو آپ اس سے مختلف ٹرائی کرتے جائیں. پاکستانی اگر آپ نے ٹرائی کرنا ہے تو اسی طرح آپ پاکستانی کے لیے آپ ذرا یہ کریں. زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ 0300 جیسے نمبر ہے تو اس میں 0300 والا حصہ جو ہے نا وہ اکثر لوگ پاسورڈ کے طور پہ نہیں یوز کرتے، اس کا اگلا حصہ ہی یوز کرتے ہیں. تو آپ یہ کریں کہ اس میں ایک سپیس دے کے، مثال کے طور پہ اگر آپ نے جیز کا ٹرائی کرنا ہے تو آپ 30 لکھ دیں. 30 لکھ کے ایک ایکس لگائیں، پھر ایک سپیس دے کے آگے 6 ایکس لگا دیں. سوری 7 ایکس، 7 ہی ہوں گے نا اس کے، اگلا ملا کے 8. تو وہ لگا دیں آپ. اس طرح آپ نمبر کی فارمیٹ بنا لیں اور پھر باقی سیم یہی پروسیس ہے. یہ کمانڈ اگر آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آئی ابھی تک، میں نے حالانکہ بڑی وضاحت کے ساتھ یہ کمانڈ آپ کو بتا دی ہے، یہ کمانڈ کس طرح آپ نے بنانی ہے. پھر بھی اگر آپ کو کمانڈ کی سمجھ نہیں آئی تو کوئی مسئلہ نہیں، میں آپ کو کمانڈ کی فائل دے دوں گا. اسی طرح بالکل سیم فائل آپ نے وہ وہاں پہ ڈالنی ہے. وہ کس طرح ڈالنی ہے، یہاں پہ کی بورڈ کو اوپن کرنا ہے. کی بورڈ کو اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ جب آپ کلک کریں گے تو آپ کا جو پی سی کہہ رہی ہے وہ کھل جائے گا. آپ جہاں بھی کمانڈ پڑی ہوگی وہاں پہ آپ نے سلیکٹ کر کے اوپن کر لینی ہے، تو ساری کی ساری کمانڈ یہاں پہ اس کی آ جائے گی. تو وہ آپ کر لیں، لگا لیں. اس طرح پھر جو ہے نا آسانی ہو جائے گی. تو چلیں اب آپ دیں اجازت. امید ہے آپ کو یہ سارا پروسیس سمجھ آ گیا ہوگا. پھر بھی آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو آپ مجھ سے بلا جھجک آپ پوچھیں، میں آپ کو بتا دوں گا. اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا ہے، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے، اور آپ چینل کو بھی سبسکرائب لازمن کرنا ہے، اور ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی، تاکہ آپ کو اپڈیٹس ہماری ملتی رہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.